انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کا جواب جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی لوگ بامراد ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہی فیروز مند ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور بعض لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، نہایت پکی قسمیں، کہ اگر تم انہیں جہاد کا حکم دو تو وہ ضرور گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائیں تو اس رسول پر تو صرف اس پیغام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور تم پر اس کی ذمہ داری جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اور اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو سیدھے راستے پر رہو گے، اور رسول کے سپرد تو صرف بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو ایمان لائے اور مناسب حال نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً انہیں زمین میں خلافت سونپے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت سونپی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کا جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ یقیناً ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد اسے بدل کر ان کے لیے امن کی حالت کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو لوگ اس کے بعد اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو وہی نافرمان قرار دیے جائیں گے۔
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اے مخاطب، ہرگز خیال نہ کرو کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ جن لوگوں کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں اور جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ 3 مواقع پر تم سے اندر آنے کی اجازت لیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور جب تم گرمی کی وجہ سے دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے علاوہ اندر آنے جانے پر نہ تو تمہارے سر کوئی گناہ ہے اور نہ ان کے سر کوئی گناہ، تم ایک دوسرے کے پاس ضرورتاً آنے جانے والے ہی ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ کامل علم والا، کامل حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اندر آنے کی اسی طرح اجازت لیا کریں جس طرح ان سے پہلے بڑی عمر والے اجازت لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ کامل علم والا، کامل حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زیب و زینت کے کپڑے اس کے بغیر کہ حسن و آرائش کو ظاہر کرنے والی ہوں اتار کر رکھ دیں، اور ان کا اس سے بھی مجتنب رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، کامل علم والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے کے لیے کوئی حرج ہے اور نہ بیمار کے لیے کوئی حرج ہے اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کوئی چیز لے کر کھا لو یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں اور ننھیال کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جن کے سامان کے تم منصرم ہو یا اپنے دوست کے گھر سے۔ اسی طرح تمہارے سر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ پیو یا الگ الگ۔ جب تم مکانوں میں داخل ہونے لگو تو اس میں موجود اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب کسی اہم معاملے میں مشورے کے لیے اس رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لیں۔ جو لوگ تو ایسے مواقع پر تم سے اجازت لے لیتے ہیں وہی در حقیقت اللہ اور اس کے اس رسول پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ پس اے رسول جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم۔ اس رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا نہ قرار دو جیسا تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ جو لوگ مجلس شورا سے چھپ کر نکل جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آفت آ لے یا کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ دیکھو آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ ہی کی ہیں، جس حالت پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس دن لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کے اعمال کا حال بتائے گا، اور اللہ ہر چیز سے کامل طور پر آگاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الفرقان پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بابرکت جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام قوموں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ حکومت ہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے اور اس کے لیے ایک معین اندازہ مقرر کیا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس خدائے واحد کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنے سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کوئی نفع پہنچانے کا، اور نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا، اور نہ پھر مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا انہیں مقدور ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے کہا یہ قرآن ایک بڑے جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں، اسے اس مدعی نے از خود گھڑ لیا ہے اور اس کے بنانے پر اسے اور لوگوں نے مدد دی ہے۔ یہ اعتراض کر کے ان لوگوں نے بڑے ظلم اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة واصیلا۔
اور انہوں نے کہا اس قرآن میں تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں اور اب اسے صبح و شام پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ کہہ دیجئے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے، وہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ ہو کر متنبہ کرنے والا ہوتا۔ او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ پھل کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم محض ایک ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھو یہ تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، تبھی تو یہ گمراہ ہوئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ وجود بہت برکتوں والا ہے جس نے پسند کر لیا ہے کہ تمہیں ان کے اس مجوزہ باغ سے بہتر باغات دے جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ تمہیں محلات دے گا۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مقررہ گھڑی کی تکذیب کی ہے، اور جو مقررہ گھڑی کی تکذیب کرے ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ اور جب وہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا جوش اور چلانا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب وہ اس جہنم کے تنگ حصے میں خوب جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس وقت ہلاکت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ انہیں کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ پوچھئے کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ لازوال جنت جس کا متقیوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ اور آخری ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ وہاں ان کے لیے من بھاتی چیزیں ہوں گی، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، یہ تمہارے رب کا حتمی وعدہ ہے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ جس دن وہ انہیں اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت وہ کرتے ہیں انہیں اکٹھا کرے گا تو ان باطل معبودوں سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ جواب دیں گے، آپ پاک ہیں، ہمیں مناسب نہ تھا کہ آپ کے سوا اور کارساز بناتے، لیکن آپ نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی نعمتوں سے متمتع کیا یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی یاد ترک کر دی اور وہ بری طرح ہلاک ہونے والے لوگ بن گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ تب مشرکوں سے کہا جائے گا، دیکھ لو، تمہارے ان باطل معبودوں نے بھی تمہاری بات میں تمہیں جھٹلا دیا، اور آج تم نہ تو اپنے سے عذاب کو ہٹا سکتے ہو اور نہ کسی قسم کی کوئی مدد ہی حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہ قانون یاد رکھو، جو تم میں سے ظلم کرتا ہے ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم سے ایک کو دوسرے کے لیے ممیز کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیا تم صبر سے کام لوگے، اور تمہارا رب تو خوب نظر رکھنے والا ہے۔